السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے آج ہم ڈرامہ سیریل غلطی کے بارے میں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ظاہرہ اور سعد کا پھر سے پھڈا ہو چکا ہے، پھر سے ہو چکے ہیں دونوں جدا۔ لیکن اس بار پھڈا ہونے کی ہمیشہ کی طرح پھر وہی وجہ ہے زیتون بی بی۔ زیتون بی بی نے ایسی آگ لگائی ہے کہ دونوں پھر سے الگ ہو چکے ہیں۔ ظاہرہ کے بابا کی ہو جاتی ہے ڈیتھ اور اس ڈیتھ کا سارا الزام آ جاتا ہے سعد پہ، جبکہ سعد یہ کہتا ہے کہ وہ کسی تیسرے بندے کی مداخلت تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا ہوتا ہے نشانہ اس کا بہنوئی، اس کی سسٹر کا میاں۔ لیکن چونکہ ایسا تھا کچھ نہیں، تو بالکل ظاہرہ کو ان باتوں سے اب کچھ لینا دینا نہیں۔ جب وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا اب نہیں ہوگا، ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، تو وہ اس کو وہی ترلے اور منتیں اور سماجتیں کرنے لگتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، جس پر وہ ہاتھ باندھ کر کہتی کہ خدا کا واسطہ ہے چلے جاؤ، نہیں رہ سکتے تو مت رہو۔ ناظرین، اب دوسرے بھائی نے بھی انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا ہے۔ زیتون بی بی اپنی دوسری بہو سے بھی ہو چکی ہیں بہت تنگ، کیونکہ وہ اپنی حکومت چاہتی ہیں، اور دوسری بیوی آپ کو تو پتہ ہے ان کے بیٹے کی کافی تیز ہے اور کافی شاطر بھی، زبان سے بھی وہ کافی کڑوی ہے اور منہ پھٹ تو بد لحاظ اور ہر طرح سے زیتون بی بی کی ٹکر میں آ چکی ہے۔ جب وہ بولتی ہے تو وہ کہتی ہے اپنے دوسرے بیٹے کو کہ اس کو لگامیں ڈالے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لگامیں تو ان کو پڑنے لگی ہیں رب کی طرف سے۔ ناظرین، ان کے دوسرے بیٹے نے بھی کہہ دیا ہے کہ اماں جب کسی کا گھر اجاڑے تو اپنی بیٹیاں بھی گھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ناظرین، اب حالات ہو چکے ہیں سنگین۔ ظاہرہ بالکل نہیں چاہ رہی سعد کے ساتھ، اور سعد کا کیا ہوگا حال جب اسے سچائی کا پتہ چلے گا۔ کیا السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے آج ہم ڈرامہ سیریل غلطی کے بارے میں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ظاہرہ اور سعد کا پھر سے پھڈا ہو چکا ہے، پھر سے ہو چکے ہیں دونوں جدا۔ لیکن اس بار پھڈا ہونے کی ہمیشہ کی طرح پھر وہی وجہ ہے زیتون بی بی۔ زیتون بی بی نے ایسی آگ لگائی ہے کہ دونوں پھر سے الگ ہو چکے ہیں۔ ظاہرہ کے بابا کی ہو جاتی ہے ڈیتھ اور اس ڈیتھ کا سارا الزام آ جاتا ہے سعد پہ، جبکہ سعد یہ کہتا ہے کہ وہ کسی تیسرے بندے کی مداخلت تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا ہوتا ہے نشانہ اس کا بہنوئی، اس کی سسٹر کا میاں۔ لیکن چونکہ ایسا تھا کچھ نہیں، تو بالکل ظاہرہ کو ان باتوں سے اب کچھ لینا دینا نہیں۔ جب وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا اب نہیں ہوگا، ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، تو وہ اس کو وہی ترلے اور منتیں اور سماجتیں کرنے لگتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، جس پر وہ ہاتھ باندھ کر کہتی کہ خدا کا واسطہ ہے چلے جاؤ، نہیں رہ سکتے تو مت رہو۔ ناظرین، اب دوسرے بھائی نے بھی انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا ہے۔ زیتون بی بی اپنی دوسری بہو سے بھی ہو چکی ہیں بہت تنگ، کیونکہ وہ اپنی حکومت چاہتی ہیں، اور دوسری بیوی آپ کو تو پتہ ہے ان کے بیٹے کی کافی تیز ہے اور کافی شاطر بھی، زبان سے بھی وہ کافی کڑوی ہے اور منہ پھٹ تو بد لحاظ اور ہر طرح سے زیتون بی بی کی ٹکر میں آ چکی ہے۔ جب وہ بولتی ہے تو وہ کہتی ہے اپنے دوسرے بیٹے کو کہ اس کو لگامیں ڈالے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لگامیں تو ان کو پڑنے لگی ہیں رب کی طرف سے۔ ناظرین، ان کے دوسرے بیٹے نے بھی کہہ دیا ہے کہ اماں جب کسی کا گھر اجاڑے تو اپنی بیٹیاں بھی گھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ناظرین، اب حالات ہو چکے ہیں سنگین۔ ظاہرہ بالکل نہیں چاہ رہی سعد کے ساتھ، اور سعد کا کیا ہوگا حال جب اسے سچائی کا پتہ چلے گا۔ کیا السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے آج ہم ڈرامہ سیریل غلطی کے بارے میں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ظاہرہ اور سعد کا پھر سے پھڈا ہو چکا ہے، پھر سے ہو چکے ہیں دونوں جدا۔ لیکن اس بار پھڈا ہونے کی ہمیشہ کی طرح پھر وہی وجہ ہے زیتون بی بی۔ زیتون بی بی نے ایسی آگ لگائی ہے کہ دونوں پھر سے الگ ہو چکے ہیں۔ ظاہرہ کے بابا کی ہو جاتی ہے ڈیتھ اور اس ڈیتھ کا سارا الزام آ جاتا ہے سعد پہ، جبکہ سعد یہ کہتا ہے کہ وہ کسی تیسرے بندے کی مداخلت تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا ہوتا ہے نشانہ اس کا بہنوئی، اس کی سسٹر کا میاں۔ لیکن چونکہ ایسا تھا کچھ نہیں، تو بالکل ظاہرہ کو ان باتوں سے اب کچھ لینا دینا نہیں۔ جب وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا اب نہیں ہوگا، ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، تو وہ اس کو وہی ترلے اور منتیں اور سماجتیں کرنے لگتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، جس پر وہ ہاتھ باندھ کر کہتی کہ خدا کا واسطہ ہے چلے جاؤ، نہیں رہ سکتے تو مت رہو۔
नाजरीन, अब दूसरे भाई ने भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। जैतून बीबी अपनी दूसरी बहू से भी हो चुकी हैं बहुत तंग, क्योंकि वो अपनी हुकूमत चाहती हैं। और दूसरी बीवी, आपको तो पता है, उनके बेटे की काफ़ी तेज़ है और काफ़ी शातिर भी। ज़बान से भी वो काफ़ी कड़वी है और मुंह फट तो बदलिहाज और हर तरह से जैतून बीबी की टक्कर में आ चुकी है। जब वो बोलती है तो वो कहती है अपने दूसरे बेटे को कोई इसको लगामे डाले, जबकि ऐसा होता नहीं है। लगामे तो उनको पड़ने लगी हैं रब की तरफ से। नाजरीन, उनके दूसरे बेटे ने भी कह दिया है कि अम्मा जब किसी का घर उजाड़े तो अपनी बेटियां भी घर आके बैठ जाती हैं। नाजरीन, अब हालात हो चुके हैं संगीन। ज़ायरा बिल्कुल नहीं चाह रही साद के साथ, और साद का क्या होगा हाल जब उसे सच्चाई का पता चलेगा। क्या अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज हम ड्रामा सीरियल गलती के बारे में। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ज़ायरा और साद का फिर से फड्डा हो चुका है, फिर से हो चुके हैं दोनों जुदा। लेकिन इस बार फड्डा होने की हमेशा की तरह फिर वही वजह है, जैतून बीबी। जैतून बीबी ने ऐसी आग लगाई है कि दोनों फिर से अलग हो चुके हैं। ज़ायरा के बाबा की हो जाती है डेथ, और इस डेथ का सारा इल्ज़ाम आ जाता है साद पे, जबकि साद ये कहता है कि वो किसी तीसरे बंदे की मदाखलत तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका होता है निशाना उसका बहनोई, उसकी सिस्टर का मियाँ। लेकिन चूंकि ऐसा था कुछ नहीं, तो बिल्कुल ज़ायरा को इन बातों से अब कुछ लेना देना नहीं। जब वो ये कहती है कि ऐसा अब नहीं होगा, हम इकट्ठे नहीं होंगे, तो वो उसको वही तरले और मन्नतें और समाजतें करने लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जिस पर वो हाथ बांध कर कहती कि खुदा का वास्ता है चले जाओ, नहीं रह सकते तो मत रहो। नाजरीन, अब दूसरे भाई ने भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। जैतून बीबी अपनी दूसरी बहू से भी हो चुकी हैं बहुत तंग, क्योंकि वो अपनी हुकूमत चाहती हैं। और दूसरी बीवी, आपको तो पता है, उनके बेटे की काफ़ी तेज़ है और काफ़ी शातिर भी। ज़बान से भी वो काफ़ी कड़वी है और मुंह फट तो बदलिहाज और हर तरह से जैतून बीबी की टक्कर में आ चुकी है। जब वो बोलती है तो वो कहती है अपने दूसरे बेटे को कोई इसको लगामे डाले, जबकि ऐसा होता नहीं है। लगामे तो उनको पड़ने लगी हैं रब की तरफ से। नाजरीन, उनके दूसरे बेटे ने भी कह दिया है कि अम्मा जब किसी का घर उजाड़े तो अपनी बेटियां भी घर आके बैठ जाती हैं। नाजरीन, अब हालात हो चुके हैं संगीन। ज़ायरा बिल्कुल नहीं चाह रही साद के साथ, और साद का क्या होगा हाल जब उसे सच्चाई का पता चलेगा।